السلام علیکم دوستو، یہ ہے منگولیا، دنیا کا 18واں سب سے بڑا کنٹری جو کہ 99.7% بالکل خالی ہے، اور منگولیا کی ساری پاپولیشن اس چھوٹی سی وائٹ ہائی لائٹڈ ایریا میں رہتی ہے، اور اسی لیے یہ شاید دنیا کا سب سے خالی کنٹری بھی ہے۔ لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منگولیا ہمیشہ سے ہی اتنا خالی نہیں تھا۔ 18ویں صدی میں منگولیا کی کل آبادی 28 لاکھ تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک جھٹکے میں منگولیا سے 8 لاکھ لوگوں کا صفایا ہو گیا۔ منگولیا کے اس عجیب سے پاپولیشن پیٹرن کے پیچھے اس کے جیوگرافی اور ہسٹری میں ہونے والے 2 واقعات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں منگولیا جیسی خوبصورت اور تاریخی ملک کی وہ داستان جو شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلے منگولیا کی جیوگرافی کے بارے میں جانتے ہیں۔ منگولیا دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دنیا کا کوئی سمندر اٹیچ نہیں ہوتا۔ منگولیا کی نارتھ میں رشیا ہے اور ساؤتھ میں چائنا ہے۔ منگولیا سے قریب ترین سمندر بھی تقریباً 700 کلومیٹر دور، جس کا نام یلو سی ہے، وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا سے آنے والی مونسون ونڈز بہت کم یہاں تک پہنچتی ہیں، اور اسی وجہ سے منگولیا کی ساری سائٹس پر ریگستان ہے، اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا 5واں بڑا ڈیزرٹ بھی ہے، جس کا نام ہے گوبی ڈیزرٹ۔ یہ ڈیزرٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ یہاں پر ٹیمپریچر ایکسٹریم ہوتا ہے، سردیوں میں تقریباً -38 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور گرمیوں میں تقریباً 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہی گوبی ڈیزرٹ منگول ایمپائر کا اسٹریٹجک سینٹر بھی رہا ہے۔ چنگیز خان کی سالی ملٹری کیمپین اسی ریگستان سے باقی دنیا میں جاتی تھی، اور اسی ٹف وجہ سے یہ منگول سب سے خونخوار اور ٹفسٹ آرمی ممبرز تھے۔ گوبی ڈیزرٹ کے بارے میں یہ بھی مت مشہور ہے کہ چنگیز خان اسی ڈیزرٹ میں کہیں دفن ہے۔ اس سینٹرل سائٹ کے خشک ہونے کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ منگولیا ہر طرف سے بہت اونچی ماؤنٹین رینجز میں گھرا ہوا ہے۔ ساؤتھ میں ہمالیاز اور کورین ماؤنٹین رینج ہے جو اس طرف سے آنے والے بارش ہواؤں کو روکتی ہے۔ اسی طرح ویسٹرن سائڈ پر انٹائر ماؤنٹین رینج ہے جو ویسٹرن سائڈ سے آنے والی بادلوں کو روکتی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ سینٹرل اور ویسٹرن سائڈ سے آنے والی ہوائیں انہی اونچے پہاڑوں پر بارش برساتی ہیں، اور منگولیا کی ویسٹرن اور سینٹرل سائڈ پر صرف خشک اور ٹھنڈی ہوا ہی پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ویسٹرن اور سینٹرل منگولیا ہے یہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی خالی رہا ہے۔ اب آتے ہیں ناردرن سائڈ کی طرف۔ یہاں پر 3 ماؤنٹین رینجز ہیں، ایک ہے کھوس کھول ماؤنٹین رینج، خانگل ماؤنٹین رینج، اور پھر ایسٹرن سائڈ پر ہے کھینتی ماؤنٹین رینج، اور یہ تینوں ماؤنٹین رینجز مل کر کچھ ایسا ٹرائنگل سا بناتی ہیں، جس کی وجہ سے ویسٹرن، سینٹرل اور ناردرن ساؤتھ سے آنے والی ناردرن سائڈ اس ٹرائنگل والی ایریا تک نہیں پہنچتی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پورے منگولیا میں -40 ڈگری تک ٹیمپریچر جاتا ہے، وہیں یہاں پر منیمم ٹیمپریچر بس -2 سینٹی گریڈ تک ہی جاتا ہے، اور اسی لیے منگولیا کا کیپٹل لام باپٹر بھی اسی ٹرائنگل میں ہی ہے۔ یہ موسم کی شدت کی وہ فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے پورے منگولیا میں ہی پرانے اور ایگریکلچر کے قابل ہیں، اور یہ ایریا ٹوٹل منگولیا کا صرف 0.4% ہی بنتا ہے۔ اسی طرح پورے منگولیا میں سب سے زیادہ بارش بھی اسی ٹرائنگل میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ صرف 350 ملی میٹر بارش ہے، بٹ پھر بھی میپ میں آپ کو یہ لش پنک ایریا نظر آ رہا ہوگا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنی تھوڑی بارش سے یہاں پر اتنی گرینری کیسی ہے؟ یہاں پر پھر یہ انہی 3 ماؤنٹین رینجز کا رول ہے۔ اب جیوگرافی میں ایروژن آف دا سوائل فرام دا ماؤنٹین والا کانسیپٹس تو پڑھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں سے سارے منرلز اسی بارش کے پانی کے ساتھ نیچے ویلی میں آ جاتے ہیں، جس سے نیچے ویلی کی مٹی بہت زیادہ فرٹائل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ان 3 ماؤنٹین رینجز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر لش گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے۔
ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے جیوگرافی کی وجہ سے منگولیا کی صرف 0.3% ایریا پر لوگ رہتے ہیں، مگر منگولیا کی اتنا خالی ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ان جنرل پاپولیشن بھی بہت کم ہے۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ 18ویں صدی میں منگولیا کے 10 لاکھ لوگ مر چکے تھے اور منگولیا کی تقریباً 80% پاپولیشن ختم ہو گئی اور صرف 2 لاکھ لوگ بچ گئے، اور تب سے لے کر آج تک پاپولیشن کی گروتھ فورتھ ویٹ آپریشنز نہیں کر سکی جو 18 سینچری میں ہوا تھا۔ آخر ایسا ہوا کیا تھا 18ویں سینچری میں؟ آئے جانتے ہیں۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے سال 1200 سے، جب منگولیا کچھ ایسا دکھتا تھا اور یہاں پر چنگیز خان کا راج تھا، اور یہ راج پیسیفک سے کیشین سی اور رشیا سے لے کے تبت تک پھیلا ہوا تھا۔ مگر پھر چنگیز خان کے مرنے کے بعد یہ پورا منگول امپائر چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بٹ گیا۔ منگول خون خرابہ اور شور شرابہ کر کر تھک چکے تھے، اب وہ لوگ امن کی تلاش میں تھے۔ یہ وہی ٹائم تھا جب بدھزم ادھر انڈیا سے پھیلتا ہوا سینٹرل ایشیا تک پہنچ چکا تھا۔ بہت سی منگول امپائر بدھزم سے امپریس ہو کر اسے انگیز کرتی گئی۔ آج کا منگولیا جو اس وقت زمبارڈ ڈائنیسٹی کا کنٹرول میں تھا، وہاں پر بھی بدھزم بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے شروع ہو گیا۔ ایسے ہی کئی 100 سال گزر گئے اور 1636 میں ادھر نارتھ ایسٹرن سینٹیا میں چنگ ڈائنیسٹی کا شروعات ہوا۔ چین منگولوں کے خون کے پیاسے تھے کیونکہ برسوں منگولوں نے ان پر راج کیا تھا اور ان کی زمین بھی ہڑتائی تھی۔ اگلے صرف 50 سالوں تک یہ چنگ ڈائنیسٹی بہت زیادہ ایریا میں پھیلنا شروع ہو گئی اور زنڈار ڈائنیسٹی کے بارڈر تک پہنچنا شروع ہو گئی، اور زنڈار ڈائنیسٹی اس وار کے لیے ریڈی نہیں تھی کیونکہ اتنے زائل بدھسٹ ایڈیولوجی کے بعد اب وہ کسی بھی وار کے لیے ریڈی نہیں تھے۔ اور پھر 1755 سے 1750 کے بیچ زنگ ڈائنیسٹی نے زار ڈائنیسٹی کو لگاتار شکست دی اور تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو مار دیا۔ اس واقعے کو آج بھی زمبار جینوسائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد منگولیا چنگ یونیورسٹی اور پھر سوویت یونین کے کنٹرول میں رہا، مگر اس کی پاپولیشن گروتھ کبھی دوبارہ ریکور نہیں کر سکی، اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ تو 8 لاکھ لوگوں کا مارا جانا تھا اور دوسرا تھا بدھزم۔ منگولوں میں بدھزم اڈاپٹ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہر دن میں سے ایک انسان منک بن جاتا تھا اور وہ پھر ساری زندگی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ گو کہ سوویت یونین نے بہت ساری پالیسی سے اس برتھ ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ شادی شدہ کپلز کو کیش فنڈ اور کچھ کیسز میں تو گھر بھی دیے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد بھی منگولیا میں برتھ ریٹ لگاتار بڑھتا گیا ہے۔ مگر پھر بھی جو منگولیا کو داغ 18 سینچری میں لگا تھا وہ آج بھی نہیں بھرا ہے۔ بدھزم آج بھی منگولیا کا بہت بڑا ریلیجن ہے۔ آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ منگولیا نے کیسے اپنے آپ کو جیوگرافی اور ہسٹری کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ریسرچ ٹروتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔